سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے جی لگا کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر شام ہی سے آپ حضرات اس بزم میں شریک ہیں اور صاحب خانہ کے مطابق اس مجلس کو 9 بجے تک ختم ہو جانا تھا، اور تقریباً 9:30 بجنے والے۔ بہرحال کسی طول طویل گفتگو کی گنجائش قطعی نہیں ہے۔ ایک طویل نعت و منقبت کا سلسلہ خطاب بھی آپ سماعت کر چکے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ نے اتنوں کو برداشت کیا ہے تو کچھ دیر مجھے بھی برداشت کر ہی لیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کی یہ مجلس یعنی مجلس مولود شریف، اس کے انعقاد کا سبب وجہ غرض و غایت یہ ہے کہ ہم سب کے مشفق و مربی عالی جناب نور الحسن صاحب میکش بھاگلپوری، یہ ان کا سالانہ ہے، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے اس بزم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ مولا کریم اس محفل پاک کے تصدق ان کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ شکر و احسان ہے کہ اس نے
ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اس نعمت عظمیٰ پر ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہونا اس میں ہماری کوئی محنت نہیں ہے، یہ صرف اس کا فضل ہے۔ حق تو یہ ہے کہ بے شمار مخلوقات اس کی تھیں، کسی بھی مخلوق میں ہمیں پیدا کر دیتا، پتھر بنا دیتا، درخت بنا دیتا، درخت کا پتا بنا دیتا، پہاڑ بنا دیتا، صحراؤں کے ذرات بنا دیتا، کوئی جانور بنا دیتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ فعال لما یرید، جو چاہا اس نے کیا، لیکن اس نے قربان جائیں اس کے جود و عطا پر کہ اس نے ہمیں اور مخلوقات میں پیدا نہیں کیا، بلکہ جو اس کی بہترین مخلوق تھی، یعنی اشرف المخلوقات، اپنی بہترین تخلیق میں اس نے ہمیں بنایا ہے۔ اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے مرصع کیا، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج زرری، اس نے ہمارے سروں کی زینت کیا، یہ اس کا احسان ہے۔ اگر جانور ہی بنا دیتا کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں، کہیں گلیوں میں آوارہ گھوم رہے ہوتے۔ انسان بنایا تو یاد رکھیں میرے دوست، اگر کسی کو کوئی عہدہ، کوئی رتبہ، کوئی درجہ، کوئی مرتبہ ملتا اور وہ اس کے تقاضے کو اگر پورا نہیں کرتا ہے تو خود بخود اس درجے سے گر جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں کوئی ماسٹر ہے، اسکول میں پڑھا رہا ہے، اس کی تقرری ہوئی ہے، یہ عہدہ اسے ملا ہے، لیکن اگر وہ بچوں کو نہ پڑھائے، ماسٹر نہیں، خود بخود گر جائے گا۔ اسی طرح دیگر دنیاوی معاملات ہیں، جو بھی درجہ ہے، جس شعبے کا درجہ ہے نا، دنیاوی اعتبار سے اگر وہ اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، چاہے کتنی ہی بڑا درجہ ہو، پرائم منسٹر ہی کا درجہ کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا تو بھلے ہی سب سے بڑے عہدے پر فائز ہو، خود بخود وہ گر جائے گا اس درجے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے۔
ہم سوچیں اور غور کریں کہ اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا ہے، اور جانور اور انسان میں فرق ہے، جانور اور انسان میں فرق ہے، تمیز ہے۔ صرف کھانے اور پینے کا، رہنے سہنے کا، مکان بنا لینے کا، شادی بیاہ کر لینے کا نام ہی انسان نہیں ہے۔ کھانا پینا تو جانور بھی کھاتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، گھر وہ بھی بناتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سے زیادہ خوبصورت گھر وہ بناتے ہیں، دیکھ کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا پرندہ، بلکہ آج ہم کروڑوں کا گھر بنا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر جہاں لوگوں نے اربوں روپیہ لگا کر اپنے گھر کو بنایا ہے، اس کی آرائش و زیبائش کی ہے، جنت نظیر بنایا ہے، لیکن مزید جب اس کی تشفی نہیں ہوئی تو اس کی زیبائش کے لیے ان گھروں کے اندر ہم نے دیکھا کہ مصنوعی گھونسلے بنے ہوتے ہیں، لٹک رہے ہوتے ہیں، مصنوعی چڑیوں کے گھونسلے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک انسان نے اربوں روپے خرچ کر کے اپنا محل تعمیر کیا، مطمئن نہیں ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ جو جانور نے گھر بنایا ہے ہم اربوں روپے لگا کر کے بھی اتنا خوبصورت نہیں بنا سکے جتنا اس جانور نے بنایا، اس پرندے نے بنایا۔ ہم رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مہنگے مہنگے گھروں کے اندر اس کے گھونسلے، مصنوعی گھونسلے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ تو گھر کا بنا لینا صرف یہ انسان کا کام ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم، یہ ہماری کمائی نہیں ہے، ہماری اس میں کوئی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ہمیں اپنی بہترین مخلوق میں پیدا کیا۔ تو اب بتائیں کہ اگر ہم اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے تو کیا انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ ہاں لائق ہے؟ اور یہی وجہ ہے، یہی سبب ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں، اپنی بولی چالی کی عام زبان میں، ہے نا؟ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی غلط حرکات و سکنات کرتا ہے، کوئی غلط حرکت کر جاتا ہے، انسان نہیں ہے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں انسانیت نہیں ہے، بولتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ہماری طرح کا ہے، جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں، ہمارے دو پیر ہیں، ہماری دو آنکھیں ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی، لیکن ہم اپنی زبان میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہے نا؟ گویا ہمیں اگر اس عہدے پر قائم رہنا ہے تو ہمیں دونوں میں تمیز کرنا ہوگا، جانور میں، اور اگر ہم تمیز نہیں کر پاتے کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے، اگر اس فرق کو ہم قائم نہیں رکھ پاتے تو گویا ہم انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ اور یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں، انسان گھاٹے میں، انسان نقصان میں، انسان نقصان میں۔ کیوں انسان نقصان میں؟ انسان نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، بہترین مکان بنایا، اپنی ہر ضرورت کی شے اس نے حاصل کی، اچھے سے رہ رہا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، انسان خسارے میں کیسے؟
میرے دوستو اس کی وجہ ہے کہ یہ جو اللہ نے انسان بنایا ہے، یہ عہدہ دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، یہ درجہ دیا ہے نا؟ اس درجے کا تقاضا یہ ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر تم اس انسانیت کے درجے پر قائم رہنا چاہ رہے ہو تو جانوروں سے فرق کرنا ہوگا کہ تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ ساتھ تم عمل صالح نہیں کرتے ہو تو تم پھر انسان خود بخود درجے سے گر جاؤ گا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ خود قرآن نے اگر یہ تمیز ہم نہیں کر پاتے ہیں، اگر ہم تمیز نہیں کرتے ہیں تو خود قرآن نے کہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ ارے یہ انسانیت تو کجا بلکہ یہ تو جانور سے بھی بڑی۔ سوچیں کیا مسلمان تو بڑا اونچا ہوتا ہے، ابھی تو بات انسانیت کی ہو رہی ہے نا، بڑا اونچا ہوتا ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم انسانیت کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو یقیناً ہم قابل مبارکباد ہیں، اور اگر ہم تقاضے کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے۔ مزید کرم اس کا کہ اس نے مسلمان بنایا۔ اب ہمیں یہ مسلمان ہونا یہ ہمارا کسب نہیں ہے، یہ بھی ہماری کوئی محنت نہیں ہے، یہ ہماری کمائی نہیں ہے، یہ تو اس کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ورنہ یقین جانیں کہ اگر اس نے صرف اگر ہمیں کسی غیر کے گھر پیدا کیا ہوتا، انود کے یہاں پیدا کیا ہوتا، نصارہ کے گھر، کسی عیسائی کے گھر، کسی یہودی کے گھر اگر ہم پیدا ہوئے ہوتے، اگر پڑوسی قوم کے یہاں پیدا ہوئے ہوتے تو یقین جانیں کہ یہ تو اس کا فضل ہے۔ اگر ہم پڑوسی قوم میں پیدا ہوئے ہوتے تو اللہ نے جو ہمیں شرف بخشا تھا، اللہ نے جو ہمیں مقام عطا کیا تھا، جو درجہ عطا کیا تھا، اگر ہم پڑوسی قوم میں پیدا ہوئے ہوتے تو آج ہماری جبینیں رسوا ہو رہی ہوتی، آج ہماری اپنے سے کمتر مخلوقات کے حضور ہماری جبینیں ذلیل ہو رہی ہوتی کہ جس سر کو، جس پیشانی کو اللہ نے اپنے حضور جھکنے والا بنایا، اپنے سے کمتر کے حضور کبھی دریاؤں کے آگے جھک رہی ہوتی، کبھی سمندر کے آگے جھک رہی ہوتی، کبھی درخت کے آگے جھک رہی ہوتی، کبھی کسی جانور کے آگے جھک رہی ہوتی، مگر یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں غیر کے یہاں پیدا نہیں کیا بلکہ ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری پیشانیوں کو ذلیل ہونے سے بچایا کہ اپنے حضور جھکنے والا بنایا ہمیں مسلمان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان شہباز محمد۔ جب اس نے اتنا کرم کیا ہے، مزید ہمیں درجہ دیا ہے، مزید عہدہ عطا کیا ہے، مزید مرتبہ بخشا ہے، تو اب ہمیں صرف انسان نہیں ہے، ہم صرف انسان نہیں ہے بلکہ مسلمان ہیں۔ تو اب مسلمانیت کے تقاضے کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مسلمانیت کا کیا تقاضا ہے، اسلام کا کیا تقاضا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اور انسان اور اپنے آپ میں فرق کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، فرق کر رہے ہیں
کہ نہیں کر رہے ہیں، اگر دونوں میں فرق ہے تو ہم قابل مبارکباد ہیں، اور اگر فرق نہیں ہے، جیسے ان کی جو حالت ان کی ہے وہی حالت ہماری ہے، وہی حالت ہماری ہے، تو یقین جانیں پھر سوائے ذلت و رسوائی کی اور کچھ ہمارا مقدر نہیں ہوا۔ وقت نہیں ہے کہ میں مزید اپنی گفتگو کو طول دوں، بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر تم ہمارے ذکر سے منہ موڑو گے ہم تمہارے لیے زندگانی تنگ کر دیں گے، ہم تمہارے لیے زندگانی تنگ کر دیں گے۔ آج دیکھیں کہ جب ہم نے مسلمانیت کے تقاضے کو چھوڑا، آج یہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو رہی ہے، سکڑتی جا رہی ہے، سمٹتی جا رہی ہے۔ پہلے ہم سنا کرتے تھے فلاں ملک میں ہو رہا ہے، فلاں ملک کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی ہے نا؟ اب تو معاملہ دہلیز تلک آ پہنچا ہے، فلاں اسٹیٹ میں ہو رہا ہے، فلاں راج میں ہو رہا ہے، فلاں شہر میں ہو رہا ہے، معاملہ تو اب ہماری دہلیز تک ہے۔ ہم کب خواب خرگوش سے بیدار ہوں گے؟ یاد رکھیں میرے دوستو کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرتے ہو، تم میرے ذکر سے اعراض کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہو، یہ ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ یہ ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ یہ ذکر کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ یہ ذکر کیا ہے؟ شاعر اللہ۔ دیکھیں کہ کیا ہماری نگاہوں کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے، یا ہم پیٹھ پھیرے ہوئے، ہم پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں؟ ہم اپنے زندگی کے معاملات میں تلاش کریں۔ ہمارا یہ المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی معاملات میں بھولے سے اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ آیا اس کام کو پیارے مصطفیٰ نے کیسے کیا ہے۔ ہمارا ذہن تو جاتا ہے کہ ہاں مغرب والے کیسے کر رہے ہیں، ہے نا، مشرق والے کیسے کر رہے ہیں، فلاں کیسے کر رہے ہیں، ہے نا، فلاں نے شادی کیا تو اس طرح سے کیا، ہے نا، ارے فلاں نے ٹینٹ لگایا غضب کا تھا، ہمارے یہاں اس سے بہتر ہونا چاہیے، ارے نہیں کریں گے فلاں کیا کہے گا۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ جب ہمارا سامنا پیارے مصطفیٰ سے ہوگا، جب ہم رات دن تو ہمارے ورد زبان رہتا ہے، جب بھی ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں ورد زبان ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ، پڑھتے ہیں نہیں؟ کوئی غم کی خبر مل جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا، پڑھتے ہیں نا، مگر بات یہاں سے یہاں نہیں اترتی۔ کیا مطلب ہے؟ بے شک ہم آئے اللہ کی طرف سے، جانا اسی کی طرف، آئے بھی وہیں سے، جانا بھی وہی ہے۔ ہم آئے وہیں سے، اسی کے پاس سے، جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ یہ چھوٹا سا وقفہ ہے بیچ کا۔ اس سے پہلے کہ ہم کفن میں منہ چھپا کر اس کے پاس پہنچیں، اس سے پہلے کہ ہم جانا تو ہے کہ کفن میں منہ چھپا کر اس کے پاس پہنچیں، اس کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے کہ کھلے منہ آ جاؤ۔ اگر کھلے منہ آ جاتے ہو تو کل رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ صرف نجدیوں پر یہ بات محمود ہے، ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ کیا ہماری نگاہوں کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے؟ کیا کبھی ہم اپنے بچے کے لیے کوئی تقریب کرتے ہیں، کبھی ہماری نگاہ اٹھ کر جاتی ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے کیسے کیا؟ کبھی بھولے سے پیارے مصطفیٰ نے کیسے فرمایا؟ ہم شادی بیاہ کا معاملہ دیکھتے، کیا پیارے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا؟ اپنے بچیوں کی بھی شادی فرمائی ہے؟ کیا بھولے سے کبھی ہماری نگاہ اٹھ کر جاتی ہے؟ نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں فلاں کیسے کر رہے ہیں، اور پھر ہم تلاش کرتے ہیں کہ یہ ہماری آواز صدا دسہرا کیوں ہو رہی ہے؟ ہم کیوں مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہم جلائے جا رہے ہیں، ہم روندے جا رہے ہیں، ہم کچلے جا رہے ہیں؟ کیوں خدائی مدد نہیں آ رہی؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا خدا کمزور ہے؟ ارے ہم جس خدا کی پرستش کر رہے ہیں، کیا ہمارا خدا کمزور ہے؟ نہیں، وہ تو ایسا قوی و قادر ہے جس نے کن سے کونین کی تخلیق فرمائی۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو فرعون جیسے جابر کو دریائے نیل میں غرق کرنے والا ہے، نمرود جیسے باغی کو اپنے ایک ادنا مخلوق مچھر کے ذریعے ہلاک کرنے والا ہے، جو شداد جیسے شرکس کو اس کے ناپاک اور ناکام حسرتوں کے ساتھ زمین دوز کرنے والا ہے، جو ابرہا جیسے سرکش ننھے ننھے کنکڑیوں کے ذریعے نست و نابود کرنے والا ہے، جو ابو جہل اور ابو لہب کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ کمزور نہیں ہے ہمارا خدا۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کیوں مدد کو نہیں آتا؟ ہمارے ننھے ننھے بچوں کی چیخ و پکار کیا گنبد خضرا تک نہیں پہنچتی ہے؟ ایک طرف تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لا، تو کیا ہمارے ان ننھے ننھے بچوں کی چیخ و پکار کیا گنبد خضرا تک نہیں پہنچتی؟ کیا ہماری اسلام کی شہزادیوں کی جب عفت کی ردا تار تار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی چیخ و پکار کیا گنبد خضرا کے مکین تک نہیں پہنچتی؟ آخر مدد کو کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیا کمزور ہیں ہمارے نبی؟ کیا ہمارے نبی کمزور ہیں؟ ارے ہمارا نبی تو بڑا باکمال نبی ہے، اللہ نے تو اسے ایسا مختار بنایا کہ اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہوتا نظر آتا ہے، اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹتا نظر آتا ہے۔ ایسا باکمال نبی، ایسا باکمال نبی کہ اگر حکم دے تو بے جان پتھر بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا۔ لیکن ہماری آواز صدا بسیرا کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں؟ کیا ہم کمزور امت ہیں؟ ہم کمزور امت ہیں؟ کیا ہماری ہی وہ ذات نہیں تھی کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے تھوڑے ہم نے؟ کیا ہماری ہی وہ ذات نہیں تھی جو دریائے نیل کی طغیانی کو ایک رقہ کے ذریعے اپنی اوقات یاد دلاتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا ہماری ہی وہ ذات نہیں تھی جو اپنے قدموں کی ٹھوکروں سے مردہ جسموں میں جان ڈالتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا ہماری ہی وہ ذات نہیں تھی کہ ایک چھوٹے سے کشکول کے اندر انا ساگر کو سنوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا ہماری ہی وہ ذات نہیں تھی
جو بے جان بتوں کو جان ڈال کر پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھواتا. کیا ہم کمزور امت ہیں؟ نہیں. پھر ہماری آواز صدا بسیرا کیوں ہو رہی ہے؟ تو شاعر مشرق قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندے مومن کا بے زری سے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. یاد رکھیں میرے دوستو، سبب کچھ اور نہیں ہے، بس سبب یہ ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. ہم نے اس رب کے ذکر سے منہ موڑا ہے، اس کی رحمتوں نے ہم سے منہ موڑا ہے. اس نے تو کہہ دیا ہے اگر منہ موڑو گے زندگی تمہاری تنگ کر دیں گے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. اور فرمایا آخرت کا حال وہاں بھی، یہاں تو ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بنے گی ہی. آخرت کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہم تمہیں حشر کے دن اندھا کر کے اٹھائیں. بندہ کہے گا مولا قال رب حشرتنی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. مولا یہ میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تو بڑا بینا تھا، میں تو بہت دور کی دیکھنے والا تھا. میری آنکھیں تو بڑی بینا تھی، میری روشنی تو بہت تیز تھی. میری نگاہ کا عالم تو یہ تھا کہ ساری کی ساری رات موبائل کے اسکرین پر جمی رہتی تھی مگر دکھتی نہیں تھی. سنیما کے پردوں پر ٹکی رہتی تھی مگر دکھتی نہیں تھی. ہماری آنکھوں کا حال تو یہ تھا کہ اریاں تصاویریں ہماری نظروں کے سامنے 24 گھنٹے رہتی تھی مگر کبھی نگاہوں میں درد تک نہیں ہوا. ہم تو ننھے ننھے اخبارات کے حروف بھی پڑھ لیا کرتے تھے، ہم تو ننھے ننھے ناول کے حروف بھی پڑھ لیا کرتے تھے. میری آنکھیں تو بڑی تیز تھی. تو جواب ملے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. ننھے ننھے حروف ناول کے تو پڑھ لیا کرتا تھا مگر موٹے موٹے قرآن کے حروف تجھ سے نہیں پڑھے گا. کل جب میری آیتیں تیرے پاس آئی، میری نشانیاں تیرے پاس آئی، یہ نبی کے وارثین، یہ علماء تجھے چیخ چیخ کر قرآن کی طرف بلاتے رہے، اللہ و رسول کی طرف بلاتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، مگر تو تھا کہ پیٹھ پھیر کر بھاگتا رہا. قال كذلك اتتك آیاتنا. سن، کل تیرے پاس میری نشانی آئی تھی، تو نے اسے فراموش کیا تھا، آج تجھے بھلا دیا جائے گا، تجھے فراموش کر دیا جائے گا. یاد رکھیں میرے دوستو کہ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے. یہ جو اللہ نے مہلت دی ہے، کتنے ایسے ہم میں سے ہوئے ہیں نا جنہیں چھن بھر کی بھی مہلت نہ میسر آ سکی. اللہ نے ہمیں جو وقت دیا ہے، ارے ہم کم سے کم اگر مسلمان نہیں بن سکتے تو کم از کم انسان ہی بن جائیں. مسلمان اگر نہیں بن سکتے تو انسان ہی بن جائیں. اور پھر ہمارا گلہ ہوتا ہے، ہمارا شکوہ ہوتا ہے کہ خدائی رحمت نہیں آتی، خدائی نصرتیں نہیں اترتی. ہم اپنا حال دیکھیں، حال کیا ہے. عالم تو یہ ہے کہ وَزَمَ تم ہو نصارا تو تمدن وَزَمَ تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے.
آج جو ہمارا ترے امتیاز تھا غیروں نے لے لیا ہے، غیروں نے لے لیا ہے، اور جو غیروں کی برائیاں تھیں، جتنی گندگیاں تھی، آج ساری کی ساری ہم نے لے لی. اور غیر اگر بڑے بڑے محلات میں رہیں، ہمیں شکوہ ہوتا ہے، بندے خدا شکوہ کیسا ہے؟ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے. جب تک غلامی مصطفیٰ کا پٹکا ہماری گردنوں میں رہا، زمانہ اور اس کی فتح و نصرت ہمارے قدموں کا بوسہ لے لیا. اور جب سے ہم نے اپنی گردنوں سے وہ قلادہ اتار ڈالا ہے، ذلت و رسوائی ہم پر مسلط کر دی گئی. کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں. اس لیے قرآن نے واضح لفظ میں کہا ہے، اگر پیٹھ پھیرو گے نہ یہ زمین تمہیں پناہ دے گی، نہ یہ آسمان پناہ دے گا. ومن اعرض عن ذکری، اگر میرے ذکر سے پیٹھ پھیرو گے، منہ موڑو گے، تو نہ زمین تمہیں پناہ دے گی، نہ آسمان پناہ دے گا. اور رب کی رحمتیں ہی جس سے منہ پھیر لیں، کون سے پناہ دے سکتا ہے؟ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم سلامت رہیں، ہم سلامت رہیں، ہماری نسل سلامت رہیں، تو کوئی پناہ نہیں، کوئی پناہ نہیں سوائے اس رب وحدہ لا شریک کی ذات کے، سوائے اس ذات کے. مگر نہیں، ہم تو کبھی ادھر پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ادھر پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی مغرب میں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی مشرق میں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی شمال میں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی جنوب میں ڈھونڈ رہے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ. آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام.